دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکنامی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی، اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویتس کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبیکس، تاجکس اور پشتونز شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتونز کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتونز سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہیں، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹرز لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 اسپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔
اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ افغانستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی دی ڈیورنٹ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندو کش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا اور